تو ہمارا موقف اصل یہ ہے، اللہ موجود بلا جسم و مکان و جہت۔ ان باتوں کو عام بندہ نہیں سمجھ پاتا، اس کے لیے یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ اللہ زیادہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر دلائل قرآنی آیات بھی ہیں، اس پر دلائل احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور اس پر ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کے اقوال بھی موجود ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ میں نے کل آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھائی تھی کہ جب ہمارا موقف قرب ذاتی کا ہے، ہمارا موقف میت ذاتیہ کا ہے، ہمارا موقف اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہونے کا ہے، اگر اس کے خلاف اپنے اکابر میں سے کسی کی عبارت آ جائے، وہ تو کہتے ہیں میت وصفیہ ہے، وہ تو کہتے ہیں اللہ کے علم اور قدرت ہر جگہ پر ہے، تم کہتے ہو اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، تو تمہاری یہ بات تمہارے اکابر کے خلاف ہے۔ یہ میں نے آپ کو سمجھائی تھی اپنے اکابر کی عبارات کو پیش کر کے کہ علم اور قدرت اللہ کی صفتیں ہیں، اور اللہ کی صفتیں اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں۔ علم اور قدرت جہاں مانیں گے وہاں اللہ کی ذات کو ماننا پڑے گا، ان میں علاقہ تلازم کا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا جہاں علم ہو وہاں اللہ کی ذات نہ ہو۔ تو بعض حضرات یہ جو موقف اختیار کرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ علماً، قدرتاً اور وصفاً ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہونے کو سمجھ نہیں پاتا، تو ایسا موقف اختیار کرتے ہیں کہ جس کو عام بندہ بھی سمجھ جائے، جس پر تھانوی رحمہ اللہ کی عبارت میں نے پیش کی تھی، فَمَن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ اعْتِقَادِهَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ فَالْأَسْلَمُ أَن يَقُولَ، میں نے پیش کی تھی نا بات۔ اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کا وصف اور علم ہر جگہ پر موجود ہے، اصل موقف یہ نہیں ہے۔ پھر جو ہمارے اکابر علماً، قدرتاً، وصفاً ہر جگہ قرب میت کے قائل ہوتے ہیں، وہ میت ذاتیہ کی نفی نہیں کرتے، قرب ذاتی کی نفی نہیں کرتے، ذاتاً ہر جگہ موجود ہونے کی نفی نہیں کرتے۔ یہ باتیں ذہن میں رکھو گے تو آپ کو کبھی بھی الجھن اور ٹینشن نہیں ہوگی، آگی نا بات ذہن میں۔ اسی طرح میں نے آپ سے کہا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ارشاد نقل کیا جو الفقہ الاکبر میں ہے، فما ذکر اللہ تعالیٰ فی القرآن من ذکر الوجہ والید والعین فول صفات ولا يقال ان یدہ قدرتہ و نعمتہ، یہ مت کہو لأن فی ابطال صفہ وہو قول اہل القدر والاعتزال، کہ ید کا معنی قدرت کرنا معتزلہ کا مذہب ہے، اور ہمارے اکابر ید کا معنی قدرت کرتے ہیں۔ اب کو بندہ اعتراض کرے گا کہ تمہارا امام ابو حنیفہ کے تمہارے امام کا موقف اور ہے، تمہارے بزرگوں کا موقف اور ہے، تمہارے بزرگ امام حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے۔ میں نے وضاحت کی تھی کہ قدریہ اور معتزلہ کا یہ موقف کہ ید کا معنی قدرت ہے، یہ درجہ جزم اور یقین میں ہے، اور ہمارے متاخرین کا یہ الفاظ اور یہ موقف درجہ ظن میں ہے، اور درجہ ظن میں بھی کیوں ہے؟ امت کو اور عوام الناس کو فتنہ مجسمہ سے بچانے کے لیے۔ اب دیکھو الجھن نہیں ہوگی۔ اسی طرح میں نے ایک بات واضح کی تھی کہ ید کا معنی ہاتھ کرنا اور پھر کہنا اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، یہ موقف غیر مقلدین کا ہے۔ ہمارے حضرات جو کہتے ہیں نا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اور ہاتھ کیسا ہے؟ کما یلیق بشانہ، وہ بسا اوقات درسگاہ میں بیان کرنے میں ترتیب ٹھیک نہیں رہتی یا سمجھنے میں صحیح ترتیب نہیں بنتی، تو ہم تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں۔ ہمارا موقف کیا ہے کہ ید کا معنی ید ہے، ید کا معنی، لیکن ید کما یلیق بشانہ، جب آپ ید کا معنی ہاتھ کرو گے اور پھر کما یلیق بشانہ کہو گے تو یہ موقف غیر مقلدین کا ہو جائے گا، اور ید کا ترجمہ ہاتھ نہ کریں، ید کا ترجمہ ید ہو کما یلیق بشانہ ہی، اب یہ موقف ہمارا ہوگا، غیر مقلدین کا نہیں ہوگا۔ عام آدمی سمجھتا ہے ید کا معنی ہاتھ کریں، ید کا معنی یاد کریں، بات تو ایک ہی ہے نا، بات ایک نہیں ہے۔ جب آپ نے ید کا معنی ہاتھ کیا تو آپ نے اس صفت کا حقیقی معنی بیان کر دیا ہے، اور جب آپ نے ید کو ید ہی کہا تو آپ نے التفویض والا متقدمین کا موقف اختیار کر کے اس کے معنی کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے جب محدثین یہ فرمائے نا کہ محدثین کا موقف ہے امروہا کما جاءت بلا کیفن، ہمارے بہت سے حضرات اس پر پھر گرفت کرتے ہیں ہماری، کہ دیکھو محدثین تو کہتے ہیں
اللہ کی صفات جیسے ہیں ویسی بیان کرو، اس میں تعویل نہیں ہونی چاہیے، تم تعویل کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا بھی تعویل کرتے ہیں ہم نہیں، متاخرین، اور کرتے ہیں درج ذن میں امت کو فتنے سے بچانے کے لیے، اس لیے جو امروہا کما جات کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو درج ذن میں تعویل کرتے ہیں امت کو فتنہ مجسمہ سے بچانے کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور ان صفات میں تعویل کرنا متاخرین کا کام نہیں ہے، آپ نے فائل میں دیکھا ہے، متقدمین اکابر صحابہ بھی بسا اوقات کرتے ہیں۔ یوم یکشف عن ساقن، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے سے مراد عن شدتن، تو ابن عباس متقدمین ہیں، متاخرین میں سے نہیں ہیں، پرانے آدمی ہیں، صحابی ہیں، اور مفسر قرآن ہیں، اور ایسا مفسر جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے، اللہم علمہ التاویل، اللہم علمہ التاویل، یا اللہ ان کو قرآن کریم کی تفسیر کا علم دے، وفقہہ فی الدین، اور ان کو فقیہ بنا دے، کہ عام آدمی کی تفسیر نہیں۔ تو میں نے گزشتہ سبق کا تھوڑا سا خلاصہ پیش کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں بات پھر بیٹھ جائے، جو نئے طلباء ہیں ان کو بات تھوڑی سی سمجھ آ جائے، ساری تو نہیں سمجھ آتی، تھوڑی سمجھ آ جائے۔ اور میں یہ بات بارہا کہتا ہوں، ان صفات کے مسئلے پر بار بار مذاکرہ کرنے سے باتیں سمجھ آتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ